اچھا، اب ذرا پچھلے مضمون سے اس کو ہم جوڑتے ہیں. جو ہمارا پچھلا مضمون آیا تھا جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا، زمین آسمان کی تخلیق اور بارش اور پھل، کشتیاں، نہریں، چاند اور سورج، دن اور رات اور بہت ساری نعمتیں، وہ سب کیا تھیں؟ ہماری جسمانی زندگی کے لیے ضروریات. اب اللہ تعالیٰ یہاں سے جو مضمون شروع کر رہا ہے اس میں مانوی نعمت کا ذکر ہے. اس لیے کہ ہم صرف نرے جسم نہیں ہیں، ہم حیوان تھوڑی ہیں، ہم جانور تھوڑی ہیں، ہم انسان ہیں. انسان کمپاؤنڈ بینگ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا قول ملتا ہے بائبل کے اندر کہ انسان روٹی سے نہیں جیتا، انسان اس کلمے سے جیتا ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو ہمیں ایک معنویت چاہیے. وی نیڈ سم پرپس ان لائف، وی نیڈ سم میننگ ان لائف. ہم پرپس لیس، میننگ لیس زندگی نہیں گزار سکتے، ورنہ پھر کیا فرق رہا. ایک کیڑے کو بھی اللہ رزق دے دیتا ہے، وہ بھی انڈے بچے دے دیتا ہے. جانور بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اس کا اپنا انوائرمنٹ دے دیا ہے. کیچڑ پیدا کر دی اللہ نے کیچڑ کے کیڑے کے لیے، اس میں خوش رہتا ہے، مگن رہتا ہے. تو لیکن میں اور آپ نہیں خوش رہتے ہیں نا. اگر ہمارا معاملہ جانوروں کی طرح ہوتا تو جس کے پاس جتنی زیادہ فزیکل لگژریز ہوتی وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا. ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ایسے نہیں ہوتا. بعض دفعہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا، مطمئن تو ایسے ہوتے ہیں لگتا ہے بادشاہت ہے کوئی ان کی جیسے. بعض کے پاس کیا نہیں ہوتا، کون سی نعمت نہیں ہوتی، لیکن سکون نہیں ہوتا ان کے پاس. کیا کانفلکٹ ہوتی ہے پتہ نہیں ان کے اپنے اندر. اس لیے کہ ہم نرے جسم نہیں ہیں، ہمیں کوئی معنویت چاہیے اپنے اندر. وی نیڈ اے میننگ، وی نیڈ اے پرپس. اور اللہ تعالیٰ نے خالی جسم نہیں بنایا، ہماری روح بنائی ہے، اور جسم کی طرح روح کی غذا ہوتی ہے. اب اس روحانیت کا ذکر آ رہا ہے، ہدایت کا ذکر آ رہا ہے. اور ہدایت حاصل کرنا یہ مقصد ہے زندگی کا، میرے اور آپ کے، میری آپ کی زندگی کا مقصد ہے. ہدایت حاصل کریں، ہدایت پہ چلیں، اللہ کو راضی کریں. تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا. جب روحانیت کا اور ہدایت کا ذکر آئے گا، ابراہیم علیہ السلام کا تو آئے گا. اب ان کا ذکر آ رہا ہے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا. اور ہم نے بات کی تھی نا کہ یہ سأل اور قال انٹرچینجبل آتے ہیں. قال بولنے کے لیے اور سوال دونوں کے لیے آتا ہے. سأل بھی بولنے کے لیے اور بعض دفعہ سوال کے لیے، دونوں کے لیے آتا ہے. پوچھیے ان سے، جیسے آتا ہے نا پوچھیں ان سے، سل بنی اسرائیل، پوچھیے ان سے، سوال کیجیے. تو قالا کا خاص طور پر معاملہ دیکھیں کہ یہ دونوں چیزوں کے لیے آتا ہے. تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے کیا؟ ربی، اے میرے رب، اجعل ھذا البلد آمنا، اس شہر کو پر امن بنا دے. اچھا، بیچ کی کہانی اللہ نے نہیں بتائی یہاں پر. ابراہیم علیہ السلام مکے آئے تھے، یہاں بیت اللہ بنایا، دنیا والوں کے لیے روحانی نعمتوں کا خزانہ فراہم فرمایا. سورہ بقرہ میں اللہ نے ذکر کیا تھا، وہاں پر آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا. آلموسٹ سیم ورڈز ہیں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، ایسے آیا ہے سورہ بقرہ میں. اور یہاں کیا آیا ہے؟ ھذا البلد آمنا، اس شہر کو بنا دے امن والا. تو ڈفرنس کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ایک ہی تو بات ہے. میں اور آپ اگر پڑھیں تو ہم کہیں کہ اچھا اجعل ھذا بلدا آمنا اور اجعل ھذا البلد آمنا، بات تو سیم ہے. واٹ ڈفرنس از دیر؟ بہت فرق ہے. سورہ بقرہ والی جب آیت ہم نے پڑھی تھی اس وقت ابھی وہاں آپ نے خالی اپنی یعنی کہ اولاد کو لا کر بسایا تھا، اور ابھی مکہ شہر آباد نہیں ہوا تھا. تو اس جگہ کو آپ نے دیکھ کر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا بنا دے؟ بلدن آمینن، اس بیابان کو تو ایک پر امن شہر بنا دے. یہ دعا اس وقت کی ہے جو یہاں ہم پڑھ رہے ہیں جب شہر آباد ہو گیا تھا. ابراہیم علیہ السلام بار بار مکے آتے تھے اور اپنے آنکھوں کے سامنے انہوں نے ایک غیر آباد بے آبان جگہ کو آباد شہر بنتے دیکھا تھا. تو اب یہ کئی سال بعد یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ جو اب شہر بن گیا ہے ھذا البلد، اس شہر کو کیا کر دے؟ پر امن.
کہ یہاں کے لوگ امن اور چین سے رہیں. اور امن اور چین کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک عالم سے پوچھا گیا کہ آپ کو بیماری اور خوف میں سے ایک چیز کا انتخاب اگر کرنا ہو تو آپ کیا اختیار کریں گے؟ تو عالم نے کہا میں بیماری اختیار کروں گا. اس میں آدمی کم از کم کھا پی تو سکتا ہے, سو تو سکتا ہے. خوف میں تو اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے. تو خوف بڑا عذاب ہے, کانسٹنٹ فیئر کے اندر زندگی گزارنا. تو کہا کہ اللہ اس کو پرامن شہر بنا. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اور مجھ کو میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. بچپن سے آنکھ کھلتے ہی ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرف شرک دیکھا تھا اور انہوں نے بت دیکھے تھے. بہت قربانیاں دی تھیں, بڑی محنت کری تھی انہوں نے اس سے لوگوں کو چھٹکارا دلانے میں. تو ان کو خوف تھا کہیں اولاد دوبارہ نہ پلٹ جائے اس طرف. اس کی تباہ کاریاں خوب جانتے تھے اچھی طرح. ہی ہیڈ لیوڈ تھرو اٹ. ان کو پتا تھا کہ کیا مسئلے ہوتے ہیں بت پرستی کے. ہم نے چونکہ ایسا دیکھی نہیں ہے, ہم نے اس کے ریپرکیشنز کانسیکوینسز دیکھے نہیں ہیں, ہمیں نہیں اندازہ ہوتا. ہم تو خالی اس کو ایک ڈاگما سمجھتے ہیں نا کہ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں بت پرست, اس کی کیا تباہ کاریاں ہیں میرے آپ کے علم میں نہیں ہیں. اس لیے کہ ہم کبھی بت پرستی کے ماحول میں رہے ہی نہیں ہیں, ہم اس معاشرے کا حصہ رہے نہیں ہیں. تو پتا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ بت پرستی اور شرک جو ہوتا ہے یہ کیسے اپنی شخصیت کے لیے اور انسانیت کے لیے آن دا ہول اور آخرت کے لیے تو آف کورس کتنا تباہ کن ہے. تو خلیل اللہ ہیں یہ ابراہیم ہیں. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا. لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو شرک سے ہمیشہ کے لیے محفوظ نہیں سمجھ رہے. پل پل انسان اللہ کی مدد کا محتاج ہے, اسے پناہ مانگنی چاہیے. تو ہم بھی یہ دعا کیا کریں اور اولاد کو بھی توحید کی تعلیم دیں کہ اللہ ایک ہے, یہ ٹھوک دیں ان کے دل کے اندر. باقی سب چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جگہ آ جائیں گی. بیسک چیز یہ ہے. وجنبنی کہا نا انہوں نے, ہم نے یادیں وہاں پڑھا تھا سورہ مائدہ میں کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. یہ وہی لفظ ہے اجتناب کرنا, جم, کہ اللہ مجھ کو دور کر دے, پاس بھی نہ پھٹکیں ہم. یہ نہیں اوائڈ کرنے کے مطلب میں نہیں آتا. یہ پتہ نہیں انگلش میں کیا لکھا ہے آپ کے پاس, وجنبنی کیپ اوے. ہاں اس پہ بہت زیادہ زور ہے کہ اللہ اس کے پاس بھی نہ پھٹکیں, میں اور نہ میری اولاد, کہ کہیں ہم دوبارہ ان کی پرستش نہ شروع کر دیں. تبھی ہم دیکھیں ہم نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. کچھ نہیں پتا کہ جو گمراہی ہم چھوڑ چکے ہیں, جو برائی ہم چھوڑ چکے ہیں, وہ کیسے دوبارہ پلٹ کر آ جائے زندگی کے اندر. ربی, اے میرے رب, انہن اضللن کثیرا من الناس, پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے. انسانوں کی اکثریت بت پرستی کی وجہ سے گمراہ ہوئی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سب سے بڑا فتنہ بت پرستی کا فتنہ تھا. لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میری امیجیٹ اولاد تو بچ جائے بت پرستی سے, لیکن چند نسلوں کے بعد دوبارہ پرانی گمراہی آنے کے امکانات ہیں. ہی نیو دیٹ, اندازہ تھا ان کو. یقیناً پچھلے انبیاء کی تاریخ سے واقف ہوں گے کہ ایسا ہی ہوا ہے. شروع میں چند نسلیں ٹھیک رہا کرتی تھیں, پھر سب بگڑنا شروع ہو جایا کرتی تھیں. تو کہا کہ انہوں نے تو بہت سوں کو بھٹکا دیا, بہت سوں کو ورغلا دیا. فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے, اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً درگزر کرنے والا مہربان ہے. کیا خوبصورت طریقہ ہے بات کرنے کا. دیکھیں کہ جو توحید پر ہے وہ تو یقیناً مجھ میں سے ہے. قرآن میں کئی مقامات پر ملت ابراہیم کا ذکر آیا ہے. تو ملت ابراہیم پر کون ہے؟ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. اور جو توحید سے ہٹ جائے گا ومن عصانی, اور جو میری نافرمانی کرے فإنک غفور رحیم, تو اس کا حساب اللہ کے حوالے.
دیکھتے ہیں کس حد تک نافرمانی کی ہے، کس کیٹیگری کی نافرمانی کی ہے، اس کے حساب سے اللہ معاملہ کرے گا. چاہے گا تو رحم کرے گا، چاہے گا تو نہیں کرے گا. تو جو ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے، اور جو ادھر ادھر ہو رہے ہیں ان کے لیے پھر بد دعائیں کرنی چاہیے. اللہ سمجھے گا، اللہ نمٹے گا، اللہ بتائے گا، نہیں، دعا کرنی چاہیے ان کے لیے. یہ انبیاء کا طریقہ رہا. فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تو پھر بہت معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. تو نافرمانوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ استغفار کر رہے ہیں نا. بعض دفعہ کوئی مر جاتا ہے مسلمان، جو اس کی شہرت ہوتی ہے یا اس کا جو پیشہ ہوتا ہے وہ اسلامی شریعت کے مطابق نہیں ہوتا ہے نا. بھئی کوئی شخص مشہور ہوگا، لوگ اس کی عزت کریں گے، ٹھیک ہے، دنیاوی طور پہ آل فائن، تعریف کریں گے، لیکن شریعت کے اصولوں پر پرکھیں تو جو کام وہ کر رہا تھا وہ اچھا نہیں کر رہا تھا، مسلمان تھا، اب وہ مر گیا. استغفار کرنی چاہیے مجھے اور آپ کو اس کے لیے کہ نہیں؟ ہم کہیں گے واہ اتنا گناہ گار، اس کے لیے کون کرے؟ پتہ نہیں کس قسم کی مینٹیلٹی بن گئی ہے نا ہم لوگوں کی. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا فرشتوں کو ضرورت ہے استغفار کی، یا نبیوں کو، یا گناہ گاروں کو؟ گناہ گاروں کو ہے نا، تو کرنی چاہیے استغفار آف کورس ان کے لیے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ بخش دے، اللہ معاف کر دے، اللہ رحم کر ان کے اوپر. کیا پتہ لا علمی میں یہ کام کرتے چلے گئے، یا علم تھا تو بھی کیا ہوا، اللہ مسلمان تو تھے نا. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے استغفار کرتا ہے اور کرنا چاہیے. تو گناہ کرنے سے کوئی کافر ہو جاتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. آسان ہی وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ کافر ہوتا تو کبھی مغفرت کی دعا نہیں کرتے ابراہیم علیہ السلام. آسانی کہ تھوڑی بہت نافرمانی کر رہا ہے ادھر ادھر، اگر کہیں ہو گیا 19-20 معاملہ ہو گیا تو اللہ تو معاف کرنے والا ہے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے رحم مانگنا چاہیے. ربنا، اے میرے رب، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنے اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے. بواد غیر ذی زرع عندک غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اچھا، اب جب من ذریتی کہہ رہے ہیں اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک سے زیادہ بچے تھے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے جب انہوں نے دعا کی. تو اسحاق، اسماعیل، یعنی اسماعیل پہلے پیدا ہوئے تھے، پھر اسحاق پیدا ہوئے علیہ السلام، وہ دونوں پیدا ہو چکے تھے. اور مکی کی وادی کو غیر ذی زر کہا ہے کہ گھاس کا تنکا بھی نہیں اگتا تھا، ریتیلی زمین. آج کا مکہ پرانے زمانے کا مکہ نہیں ہے. اب تو انہوں نے بہت پلانٹیشن کی ہے وہاں پر، اب تو اچھا خاصا ہرا بھرا کر دیا اس کو. آپ جائیں تو سڑکوں پر درخت لگے نظر آتے ہیں. پہلے تو بالکل، یہ تو قرآن کی گواہی موجود ہے، غیر ذی زر زمین تھی، کچھ بھی نہیں اگتا تھا، اور وہاں پر غذا کی کمی اور پانی کی قلت ہے. اور اللہ کے حکم پر ہاجر کو اور اسماعیل کو چھوڑا تھا وہاں پر. کیوں چھوڑا تھا؟ کہ اپنی میں اولاد میں سے ایک حصے کو، من ذریتی، اپنی اولاد میں سے کسی کو اس وادی میں لا کر بسا رہا ہوں، عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس. یعنی نشانی موجود تھی. کہا یہ جاتا ہے کہ ایک ٹیلے کی شکل میں، ٹیلا سمجھتی ہیں، ابھری ہوئی زمین، ہلاک کی شکل میں یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہاں بیت اللہ تھا، لیکن وہ مختلف وجوہات سے گر چکا تھا. تو ہم نے کیا پڑھا کہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، بنیادیں موجود تھیں، پھر وہ دیواریں کھڑی کر رہے تھے. تو بنیاد کس نے ڈالی؟ اللہ بہتر جانتا ہے. ڈفرینٹ اقوال ہیں. کوئی کہتا ہے فرشتوں نے ڈال دی تھی بنیاد، کوئی کہتا ہے آدم علیہ السلام نے ڈالی تھی، واللہ عالم اس سے پہلے کس نے تعمیر کری تھی. بہرحال سیلابوں کی وجہ سے، قدرتی حوادث کی وجہ سے عمارت نہیں بچی تھی، بس نشان موجود تھا. تو کہا کہ اللہ میں نے یہاں لا کر ان کو بسا دیا ہے. تو عند بیتک المحرم میں دو ہمارے پاس چوائسز ہیں. دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ ابھی بیت اللہ بنا نہیں تھا، ابھی لا کے بسایا ہے نیا اور اب بیت اللہ بنائیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بنا دیا ہو، خانہ کعبہ بنا دیا ہو اور پھر یہ دعا کر رہے ہیں. اور کیوں لا کر بسایا ہے؟ خالصتاً
فی سبیل اللہ خالص ربنا لیقیموا الصلاۃ. یہ میں نے اس لیے کیا ہے اللہ کہ یہ لوگ نماز قائم کریں، سب قائم کریں، سارے مل کے نماز پڑھیں. یہاں پر مسلمانوں کا طریقہ بھی یہ ہوا کرتا تھا، اگر آپ تاریخ پڑھیں، کہ جہاں بھی جایا کرتے تھے سب سے پہلے وہاں جا کر مسجد بناتے تھے. فرسٹ تھنگ دے وڈ ڈو کہ وہ مسجد بناتے تھے وہاں پر جا کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے پہلے مسجد بنائی تھی مدینے آ کر، پہلے اس کی بنیاد، پہلے اس کا انتظام کیا تھا. وہ سلسلہ شروع ہو گیا، پروسیس شروع ہو گیا، پھر آپ نے اپنے حجرے بنائے تھے. مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تھی، اور قباء میں جب آپ اترے تھے ہجرت کرنے کے بعد قباء پہنچے تھے تو وہاں مسجد قباء کی آپ نے بنیاد رکھی تھی. پہلے اپنے گھر کا نہیں سوچا تھا کہ میں کہاں رہوں گا، آپ تو جیسے کہ مہمان رہ رہے تھے. پہلے آپ نے کمیونٹی کی فکر کری کہ اللہ یہ نماز قائم کریں. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو اس کا مشتاق بنا اور ان کو کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے. اچھا، من الناس کیا کہا؟ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، کچھ لوگوں کے دل. کن لوگوں کے دل؟ جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہوں. تو لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ ان کی طرف فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ کہ اللہ لوگوں کے دل مائل کر دے. کس کی طرف مائل کر دے؟ الیہم. یہ ہم کون ہے؟ کن کی طرف مائل کر دے لوگوں کے دل؟ جی، ہم نماز کے لیے تو نہیں آتا. الیہم بیت اللہ کی طرف، ہم کی ضمیر بیت اللہ کے لیے تو نہیں آ سکتی، وہ تو واحد آنی چاہیے تھی. دین، دل. افئدۃ من الناس تو ہو گیا. الیہم یہ اسماعیل، یہ ان کی اپنی جو پروجینی ہے جو یہاں نماز قائم کر رہی ہے، نسل ابراہیمی، اسماعیل علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، ان کی طرف اشارہ ہے. اچھا جناب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے تھے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے. وہ بھی شامل ہیں کہ اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، میری اولاد کی طرف جو نماز قائم کر رہی ہے یہاں پر. اور اللہ تعالیٰ نے قبول کی دعا. کتنے لوگوں کے دل مائل ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. الحمدللہ ہم بھی انہی میں سے ہیں الحمدللہ. تو یہ ہے دراصل ابراہیم علیہ السلام کی وہ اولاد جو اپنے باپ کا اتباع کر رہی ہو، اللہ ان کی طرف لوگوں کے دل مائل کر دے. تو بیت اللہ سے بت پرستی کا خاتمہ کس نے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کے ساتھیوں نے لوگوں کو فتنے سے بچایا بت پرستی کے. بیت اللہ کو حقیقت میں توحید کا گھر بنایا، اس کو دوبارہ حقیقت میں مسجد بنایا، حقیقت میں نماز وہاں قائم کری. یہ تو سارا کام پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مبارک ساتھیوں نے کیا. اور ایک اور بھی بہت اچھا نقطہ بتاتے ہیں اس میں علماء کہ افئدۃ من الناس تہوی الیہم کہ اللہ لوگوں کے دل یعنی جذبات، لوگوں کی محبتیں کن سے ہو جائیں؟ نیک لوگوں سے. الیہم دیکھیں، ہم بہرحال نیک ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی وہ اولاد جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر تھی، اور الٹیمیٹلی کون تھا وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی. تو یہ بھی بہت خوش قسمتی ہے کہ انسان جو ہے وہ نیک لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہو، یا نیکیوں میں کشش محسوس کرے، یا ان چیزوں سے محبت کرے جن سے کہ اللہ محبت کرتا ہے. بیت اللہ سے محبت کرنا بڑی خوش قسمتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ قرآن کو چومتے ہیں، دل سے لگاتے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ محبت کی وجہ سے. اتنا پیار آتا ہے قرآن کے اوپر ان کو. تو یہ بھی بہت خوش قسمتی ہے انسان کی کہ وہ چیزیں اس کو محبوب ہوں جو اللہ کو محبوب ہیں. اور نیک لوگوں سے محبت کرنا یہ خود بہت خوش قسمتی کی علامت ہے. اور مسجد حرام کے بارے میں ہم تو جانتے ہیں، بیت اللہ کو دیکھ کر تو لوگ رونے لگ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور مسجد حرام کی، بیت اللہ کی محبت تو ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے، بے اختیار دل کھنچتے ہیں. اور تہوی کا لفظ کتنا خوبصورت ہے. لوگ جاتے ہی بس سجدے میں گر جاتے ہیں، وہاں پر لٹرلی گرے پڑ رہے ہوتے ہیں بیت اللہ کے اوپر، دل ان کے مائل ہوئے جاتے ہیں اس کی طرف.
اور یہ بھی دعا کری کہ ورزقہم من الثمرات، اللہ ان کو پھلوں سے رزق دے، اچھا کھانا دے. ہم ہوتے تقوی والے مجھ آپ جیسے تو ہم کیا دعا کرتے؟ کھانے پینے آ رہے ہیں کہ عبادت کرنے آ رہے ہیں؟ اللہ بس روکی سوکھی دے. کھانے میں پڑے رہیں گے یہ تو، فوڈ کورٹ میں بیٹھے رہیں گے یہ تو، بس اللہ روکی سوکھی کھائیں، عبادت کریں. ہم کہتے ہیں یہ ہمارا تقوی ہے. نہیں، یہ میں اور آپ نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے. اور یہ ابراہیم بعض اس کو کہتے ہیں کہ اب اور راحم سے مل کر بنائے، سخت رحم کرنے والے باپ، انتہائی رحم کرنے والے والد. کہا کہ اللہ ان کو بہت اچھا دے، دنیا میں بھی دے. اور ہم تو کسی دین والے کو کھاتا دیکھ نہیں سکتے، ہم سے تو برداشت ہی نہیں ہوتا کہ کوئی دیندار خاتون ہے اور انہوں نے اللہ کے فضل سے اگر زیور پہن لیا. پھر ذرا دیکھیں، کسی نے خود مجھ سے کہا کہ یہ دیندار لوگ ہیں نا، اچھا پتہ نہیں ہمیں کیوں سناتے ہیں یہاں کے دیندار لوگوں کی برائیاں، لگتا ہے ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کوئی کسی کا. کہا کہ ہاں وہ فلاں خاتون وہ فلاں جگہ درس دے رہی تھی، اتنی سونے کی چوڑیاں پہنی تھی. میں کہا آپ کو کیا تکلیف ہے ان کے سونے کی چوڑیوں سے؟ بھائی زکوٰۃ دیتی ہیں تو 100 چوڑیاں پہنے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، یا دین لے لو یا کھا لو، یا دین کا زیور یا دنیا کا زیور. اور اتنا ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہمیں تو نہیں، ہمیں تو بہت خوشی ہوتی ہے لوگوں کو کہ دین بھی ہے اور دنیا بھی، دنیا بھی جنت بنی بھی اور یہاں بھی زیور ہے اور وہاں بھی ان کو اساور من ذہب پہنائے جائیں گے. کہتے ہیں دس از ناٹ فیئر. بھائی تو آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ بھی جو مرضی الحمدللہ اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کو بھی دے گا. تو اچھا کھانا بھی مانگا، کوئی امپیڈمنٹ نہیں لگا ان کو کہ اچھا کھا لیں گے پیٹ بھر جائے گا تو مست ہو جائیں گے دنیا کے اندر، پھر نماز پڑھنے نہیں آئیں گے. ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے. ان چیزوں سے ہم نے بہت خشکی پیدا کر دی ہے دین کے اندر. اور ہم کیا بتائیں آپ کو، ہم نے کتنی ڈانٹیں سنی ہیں جب ہم قرآن کے مکمل ہونے پر، کورس کے مکمل ہونے پر جو ہم ایک گلاب جامن اور سموسہ کھلا دیا کرتے تھے، کیا کیا ڈانٹیں کھائیں اس کے اوپر کہ کیا طریقے شروع کیے آپ نے، یہ کھانے پینے کا کیا تعلق ہے آخر قرآن کے ساتھ. تو دیکھیے یہ ایک مزاج ہے نا، یہ بہت ہی خارجی قسم کا مزاج ہے، ایکسٹریمسٹ قسم کا. وہ سمجھتے ہیں تقوی کی علامت ہے یہ کہ دنیا سے محروم جب تک نہیں ہوگے تمہارا دل تو لگے گا ہی نہیں عبادت کے اندر. تو ابراہیم علیہ السلام خارجی نہیں تھے، وہ خلیل تھے، خلیل اللہ کے. کہا کہ اللہ اچھا کھانا دے ان کو، ثمر پھل دے. پھل کہاں پھل مانگ رہے ہیں جہاں گھاس نہیں اگتی، وہاں کہہ رہے ہیں پھل. تو آج میں اور آپ جا کے جو پھل کھاتے ہیں وہاں پہ کس کی دعا کی وجہ سے کھا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے. مجھے بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھیں ایک ماں کے طور پہ، یا اگر مرد ہیں تو باپ کے طور پہ، کبھی یہ دعا کی کہ اللہ میری اولاد کو روکھا سوکھا دے، اللہ میرے بچے سیکنڈ ہینڈ کپڑے ہی پہنے بس؟ کبھی دعا کی؟ خود انسان اپنے لیے روکھی سوکھی کھا لیتا ہے، اولاد کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے، اولاد کو کمفرٹ میں دیکھنا چاہتا ہے. اور دین کے ساتھ دنیا مل رہی ہے الحمدللہ. باپ تھے نا، کہا کہ اللہ ان کو پھل دے، اچھا اچھا کھانا دے ان کو. تو 2 چیزیں مانگ لی، ایک تو امن مانگا اور دوسرا غذا. اور خوف اور غربت، یاد رکھیں یہ کوئی مطلوب نہیں ہے. ایکچولی اسلام خوف اور غربت پیدا کرنے نہیں آیا، خوف اور غربت مٹانے آیا ہے. نام ہے اس کا اسلام. نظام توحید کے قیام میں اسلام نے اس کا خاص اہتمام کیا کہ خوف بھی چلا جائے اور امن قائم ہو اور غربت ختم ہو جائے اور سخاوت آ جائے وہاں پہ اور دولت آ جائے. زکوٰۃ کا، صدقے کا انتظام کیا ہے تاکہ غربت دور ہو، حاجت دور ہو لوگوں کی، تاکہ لوگ اچھی طرح عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی. اور قریش پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو خاص 2 انعامات کا ذکر کیا ہے سورہ قریش میں، وہ کیا ہے؟ اطعمہم من جوع، بھوک میں کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے ان کو امن دیا. تو بھوک اور خوف صبر آزما مراحل ہیں. شکر گزاری کا ذکر کر کے دعا مانگی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ میری اولاد پر اور آگے مومنوں پر آزمائشیں نہ آئیں، نعمتیں برسیں، تیرا خوب شکر ادا کریں. کہا نا یہاں پر لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر کریں. ہم کہتے ہیں لعلہم یصبرون، ہم کہتے ہیں صبر کرو. ہمیں شکر اچھا ہی نہیں لگتا. تو یہ غربت جو ہے کہ اسلام کی کوئی پری ریکویزٹ نہیں ہے
کہ جب تک تم جوتیاں نہیں پٹخاؤ گے جب تک تم تو اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. یہ تو ہم نے تصور بنا لیا اس لیے کہ ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے اور ہماری پچھلی پشتوں نے ہم نے اسلام کو ہمیشہ زوال میں ہی دیکھا. ہم نے تو گرا پڑا ہی دیکھا اسلام کو. ہمیں کیا پتا اسلام کی گلوری کیا تھی, ہمیں کیا پتا اسلام کیسا امیر تھا اور کتنا دانا تھا اور کتنا ترقی یافتہ تھا. تو لہٰذا پھر وہ ہم نے غربت کو اور اسلام کو لازم اور ملزوم بنا لیا. اس لیے کہ واقعی ہم نے دیکھا یہ کہ پیسے والے تو اسلام کی طرف راغب ہی نہیں ہوتے اور غریب ہی ہیں جو کہ دوڑ دوڑ کے مسجدیں جا رہے ہوتے ہیں. جو مجھ کو اپنا بچپن یاد ہے ہم نے صرف غریب عورتوں کو برقع پہنے دیکھا تھا. ہم نے کسی پیسے والی کو برقع پہنے نہیں دیکھا تھا, کوئی نہیں پہنتا تھا. اور اگر کوئی اکا دکا بھی کوئی پہنتی تھی تو اس قدر افسوس کیا جاتا تھا ان کے حال کے اوپر کوئی حل نہیں. تو یہ تو بہت فرق ہو گیا الحمدللہ اتنے سالوں کے اندر اللہ کے فضل سے. تو چونکہ دیکھا یہ تھا کہ غریب ہیں جو کہ اللہ اللہ کرتے ہیں اور امیر جو ہیں وہ تو نہیں کرتے. تو یہ تو ہم نے دیکھا, حالانکہ دونوں چیزیں بالکل ساتھ چلی تھیں اور چلنی چاہیے. غربت دور ہونی چاہیے اسلام کی وجہ سے اور خوف دور ہونا چاہیے اسلام کی وجہ سے. یہ تو ہمارے ابو کی دعا ہے, ملت ابیکم ابراہیم, تمہارے ابو ابراہیم علیہ السلام کی یہ ملت اور ان کی یہ دعا. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں, اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. تو اب یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اچھا ہم نے کیا کہا تھا, کس وقت کی دعا ہے یہ؟ ابھی جب کہ وہ بسا یعنی دو تین دیکھیں نا, اس میں ٹائم فریم تھوڑا ڈفرینٹ ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بسا دیا تھا اولاد کو اور وہ کیا بن گیا تھا, شہر بن گیا تھا, البلد آمینہ. لیکن بسانے سے پہلے تو چھوڑا ہوگا نا آ کر حاجر علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو یہاں آ کر چھوڑا ہوگا. اور یہ حدیث میں ہم کو یہ واقعہ ملتا ہے کہ وہ لے کر آئے, کچھ بھی نہیں تھا, ظاہر بالکل بیابان ریگستان تھا. یہاں پر سنا ہے کہ بس جو روایات میں آتا ہے کہ وہ ٹیلا سا تھا اور اس کے پاس بس ایک درخت لگا ہوا تھا. تو وہاں انہوں نے رکھا, پانی کی مشک رکھی, کچھ کھجوریں رکھیں اور خاموشی سے پلٹ کر جانے لگ گئے. تو حاجر دوڑی ان کے پیچھے کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. دودھ پیتے بچے تھے اسماعیل, ایک نہ آدم زاد, تو بولے ہی نہیں. آگے چلتے رہے, پیچھے پلٹ کر دیکھا ہی نہیں. وہ پیچھے دوڑتی رہی ان کے. اور پھر بعد میں پوچھا کہ کیا اللہ نے کہا ہے آپ سے کہ ہم کو یہاں چھوڑیں؟ تو انہوں نے سر ہلا دیا, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. تو کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ جائیے, پھر اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. تو جب چھوڑ کر گئے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام تو باپ تھے یا نہیں تھے نا, ایک ہی بیٹا تھا, ارمانوں کا دعاؤں کا. اس دودھ پیتے بچے پہ کتنا پیار آتا ہے. اس کو جو چھوڑ کے جانا, کچھ ان کے دل میں اندیشے آئے ہوں گے کہ نہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں انبیاء کو, پتھر ہوا کرتا تھا کہ دل تھا. ہم کہتے ہیں نہیں, دل تو ہمارے ہی دھڑک رہا ہے, پیار تو ہمیں ہی ہے. ہمیں لگتا ہے ان کو تو کوئی محبت ہی کسی سے نہیں ہوا کرتی تھی. اس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہیں حاجر کو, اس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہیں اسماعیل کو. کیا کیا دل میں خیالات آ رہے ہوں گے. اور بعض خیالات ایسے ہوتے ہیں دل میں آتے, زبان پر نہیں آنے پاتے, ان کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں مل رہے ہوتے انسان کو. اور باقی بعض جذبات پھر نازک بھی اتنے ہوتے ہیں کہ وہ الفاظ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. جس سے شدید محبت ہوتی ہے نا انسان کو, اس سے کہا بھی نہیں جاتا کہ مجھے تم سے محبت ہے. یہ کہنا بھی ایکٹنگ سی لگتی ہے انسان کو, بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے معاملہ. تو یہ اپنا حال یہاں بیان کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام, اور تھوڑا جھجک بھی رہے ہیں اس کے اندر کہ محبت کرنے والے اپنی محبتوں کو صرف اللہ کی خاطر یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں, دین کی خدمت کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. بے قرار تو ہو رہے ہوں گے لیکن زبان سے بے قراری کا اظہار نہیں کر رہے کہ ناشکری نہ ہو جائے کہ اللہ کا اتنا بڑا احسان کہ دین کی خدمت کا موقع دیا, بیت اللہ کی تعمیر کی توفیق عطا فرمائی. کہیں یہ بے قراری کا اظہار یہ کہیں توفیق نہ چھین لے, کہیں شکوہ نہ سمجھے کوئی اس کو کہ شکایت ہو رہی ہے. تو اب ہمیں عجیب کانفلکٹ لگ رہا ہے یہاں پہ. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن, کہہ رہے ہیں اللہ تو جانتا ہے ہم کیا چھپاتے ہیں اور کیا ظاہر کر رہے ہیں. حاجر اپسیٹ ہوں گی, آف کورس ہوں گی.
بالکل ہوں گی. تو اس میں ہمیں ایک کانفلکٹ کیا مل رہا ہے, اس کو سنیں ذرا پلیز غور سے, کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص روحانی طور پہ پرسکون ہو, اسپرچولی پیسفل ہو, ایموشنلی اپسیٹ ہو, جذباتی طور پہ بے قرار ہو. سمجھ آئی آپ کو بات یا نہیں سمجھ آ رہی؟ کیوں؟ کیا ابراہیم علیہ السلام روحانی طور پہ پیسفل ہیں؟ آف کورس ان کو پتا ہے کہ یہی کرنے کا کام تھا. آپ قرآن پڑھنے آئی ہیں نا, الحمدللہ, آپ پیسفل ہیں نا اندر سے کہ بہت اچھا کام کیا. ٹیسٹ آتے گھبراتی ہیں؟ آف کورس گھبراتی ہیں, جذباتی طور پہ پریشان ہوتے ہیں, بٹ روحانی طور پہ نہیں ہوتے. بیس پرسکون ہے, اور تھوڑی بہت لہریں تو آتی جاتی رہتی ہیں اوپر سے. ہم ان نیچرل ہو جاتے ہیں بالکل. ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم روحانی طور پہ اگر پیسفل ہیں تو جذباتی طور پہ روبوٹ بن جائیں. ہم روبوٹ نہیں بن سکتے. دھڑکتا دل ہے ہمارے سینوں کے اندر, جذبات ہیں ہمارے. تو ایٹ ٹائمز بالکل ممکن ہے کہ تلاطم ہو جذبات کے اندر, لیکن سطح کیسی ہے ابراہیم علیہ السلام کی؟ کیا ہاجر لپٹ رہی ہیں دوڑ کے ان سے؟ یہ آگے جاتے جاتے پھر جا کر ان کو مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں اور بار بار ویو کر رہے ہیں, وہ بھی ویو کر رہی ہیں اور رو رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں؟ نہیں, سطح بالکل پرسکون ہے, اندر بہت تلاطم تھا. یہی ہے دراصل صبر, اور اسی کو حلم کہتے ہیں. یہ ہے حلم. سب اللہ کے حوالے کر دیا. انک تعلم ما نخفی وما نعلن, تو سب جانتا ہے اللہ. دل میں اللہ, جو تیری محبت ہے, جو تیری عظمت ہے, اس کو بھی تو جانتا ہے. اللہ تیرا کام کتنے شوق سے کر رہا ہوں, کتنے خلوص سے کر رہا ہوں, میں اور میری بیوی بچے, تو جانتا ہے. اور دوسری طرف اللہ جو مخلوق کی محبت کا تقاضا ہے اس کی طرف بھی نفس کھنچ رہا ہے, اس کو بھی اللہ تو جانتا ہے. یہ رسا کشی ہے. کتنا خوبصورت انداز ہے. ہماری ایک ٹیچر تھیں, وہ اپنا سفر بتاتی تھیں, علم کا سفر. انہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا. کہتی شادی میری ہو گئی اور شادی کے بعد بچہ ہو گیا, لیکن پڑھنے کا بہت شوق تھا, وہ آگے دین کا علم حاصل کر رہی تھیں. تو کہتی پھر میں اپنے بچے کو, یعنی کہ جو میڈ ہوتی تھی اس کے پاس چھوڑ کر جاتی تھی. اور کہتی یہ تو ینگ تھی, پہلا بچہ تھا, تو چھوٹی عمر میں شادی بھی ہو گئی تھی. تو کہتی جب میں نکل کر گھر سے جاتی تھی اور بچہ اتنا رو رہا ہوتا تھا, اتنا رو رہا ہوتا تھا, اور میں کیسے اس کو چھوڑ کے نکلتی تھی, اور بتاتے بتاتے ان کو رونا آنے لگ گیا تھا. تو دیکھیں یہ آپ سے میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جذبات ہوتے ہیں, جذبات اپنی جگہ, اور پھر ایمان کا پل اور ایمان کا اطمینان اور ایک مقصد کا شعور اپنی جگہ. یہ دونوں چیزیں کانٹرڈکٹری نہیں ہیں, لیکن یہ دو چیزیں, دو کیفیات انسان کی زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو یہ رسہ کشی ہے. تو اللہ سے تو ہم الفاظ کے ذریعے بھی مانگتے ہیں, اعلان بھی دعائیں کرتے ہیں, وہ بھی اللہ تجھ کو پسند ہے. نو لن, ہم اعلان کر کے بھی مانگ رہے ہیں اللہ تجھ سے, اور نیتوں کا حال بھی اللہ تو جانتا ہے. اللہ تو ہماری دعائیں بھی سنتا ہے. تو بس دعا ہم کو ہی کرنی چاہیے اپنے رب سے کہ اللہ تعالی ہم کو اندر باہر سے خالص کر دے. بس اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے, اللہ خفا نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ سے تو کچھ بھی نہیں چھپتا. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء, اللہ سے نہ زمین کی کوئی چیز چھپتی ہے نہ آسمان کی. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. حقیقت یہ ہے میرا رب ضرور دعا سنتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ بڑھاپے کی اولاد بھی بڑی نعمت ہے. یحییٰ علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے تھے جب زکریا اور ان کی بیوی بوڑھی ہو چکی تھیں. اور یہ جو دو بیٹوں کا جن کا ذکر آ رہا ہے, اسماعیل اور اسحاق, یہ بھی عظیم الشان انبیاء اور پیغمبر بنے. ایک بنو اسماعیل بنے جو عرب میں بسے, اور ایک بنو اسحاق جو بنو اسرائیل بنے. آگے جا کر بہت سے انبیاء آئے. تو شام کے علاقے میں ایک برانچ کو بسایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے, اور ایک برانچ کو عرب میں. تو کبھی اولاد کے پیدا ہونے پر پریشان نہیں ہونا چاہیے. اتنی یہ ناقدری اور ناشکری ہے. اور اگر عمر زیادہ بھی ہو گئی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اللہ اولاد سے نواز رہا ہے, اللہ کا شکر ادا کریں. یہ کو رونے دھونے کا مقام نہیں ہے. اولاد کے لیے ہبہ کا لفظ آیا ہے, وہب لی,
جو کہا ہے نا وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، عظیم نعمتوں کے لیے لفظ آتا ہے، عطائے الہی ہے. اسباب جمع ہونے سے بچہ نہیں ہوتا، خاص اللہ کے کرم سے ہوتا ہے بچہ. اور اللہ ہے دعاؤں کو سننے والا، وہی قبول کرنے والا ہے. اور اب یہ دعا انہوں نے مانگی آگے، بہترین دعا، ربی اے میرے رب، اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے بنا دے نماز قائم کرنے والا. اپنی ذات سے دعا شروع کرنی چاہیے پہلے. ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی. یہ دعا تو ہم نماز میں مانگا ہی کریں. اور جب اولاد کی طرف سے پریشانی ہو، ان کے دین کی طرف سے پریشانی ہو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعا مانگے. ربنا، اے ہمارے رب. اچھا شروع کس سے کیا؟ ذات سے، ہے نا. ربی، میرے رب. اب کیا آ گیا؟ ربنا. تو اب یہ واحد سے جمع کیوں بن گیا؟ اب آگے اولاد بھی شامل ہو گئی ہے نا، ذریتی بھی شامل ہو گئی ہے. ربنا، اے ہمارے رب. وتقبل دعا، اے ہمارے رب میری دعا قبول کر لے. رب تو سب کا ہے، دعا تو میں اکیلا مانگ رہا ہوں. یہ دیکھیں، یہ واحد جمع کا اتنا خوبصورت پلے ہے یہاں پر کہ اللہ بس سب کی حفاظت تو کر لے. اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی چابی نماز ہے. جس نے نماز ضائع کر دی اس نے سارا دین ضائع کر دیا. جس نے نماز کی حفاظت کر لی اس نے سارے دین کی حفاظت کر لی. تو نماز کی توفیق ملتی رہے ہم کو بھی، ہماری اولاد کو بھی. اور پھر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر لے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے معاف کر دے. جب ابراہیم علیہ السلام جب یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو مجھے بتائیں کہ ہمیں کتنی دفعہ پھر کہنا چاہیے ولی والدیہ، اور اللہ میرے والدین کو بھی معاف کر دے. حالانکہ ان کے والد مشرک تھے، لیکن ابھی ان کو امید ہوگی کہ زندہ ہیں، ہو سکتا ہے سیدھے راستے پر آ جائیں. لیکن جب وہ دین پر نہ آئے تو انہوں نے دعا کرنی چھوڑ دی تھی ان کے لیے. وللمؤمنین، اور اللہ تمام مومنوں کو معاف کر دے. کس کے لیے دعا کی ہے یہ میرے اور آپ کے لیے. مجھ کو بھی، آپ کو بھی نہیں بھولے. انبیاء کی دعائیں تھرو آؤٹ چلتی رہتی ہیں، ہزاروں سال بعد تک قبول ہوتی رہتی ہیں. لمیٹڈ نہیں ہے کہ بس اس وقت جو مومن ہیں ان کے لیے، نہیں، قیامت تک کے آنے والے مومنوں کے لیے. یوم یقوم الحساب، جس دن کہ اللہ تعالیٰ تو حساب قائم کر. تو والد سے جیسے ہم نے بات کری کہ امید ہوگی کہ جب تک وہ زندہ ہیں شاید اسلام قبول کر کے نمازی بن جائیں. اور یہ دعا اس وعدے کے مطابق بھی تھی جنہوں نے اپنے والد سے گھر چھوڑتے وقت کیا تھا. وہ آگے انشاءاللہ ذکر ہم پڑھیں گے. تو یہ بہترین دعا ہے. ہم کہتے ہیں ہم کیا دعا مانگیں والدین کے لیے، ہم کیا ایصال ثواب کریں والدین کے لیے. یہ سارا ایصال ثواب ہی لکھا ہوا ہے یہاں پہ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بہترین ایصال ثواب کیا طریقہ ہے ایصال ثواب کا؟ ایک استغفار کی دعا، وہ بھی کرنی چاہیے. استغفار کرنا چاہیے اور سب کو شامل کر لینا چاہیے. اللہ سب کو معاف کرے. چلیے الحمدللہ یہیں تک ہم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.